السلام علیکم وعلیکم السلام. مولانا صاحب. میرے قرآن کے اوپر 2 آبزرویشنز ہیں، میں چاہ رہا تھا کہ آپ سن لیں انہیں، اور کون اگر ان سے میں کوئی اسٹیٹ دم میں ہیں خم آپ؟ ہے تو آپ. میں واشنگٹن. اوکے ٹھیک ہے. جی. تو قرآن میں ہم لوگ ہمارا جو ہے ایمان ہے کہ جو ہے نا قرآن میں بہت سارے معجزات ہیں، اور بہت سے معجزات جو ہیں وہ مسلمان علماء کرام جو ہیں وہ انہیں پہچان چکے ہیں، بتا چکے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو شاید ہمیں نہ پتہ ہوں ابھی تک. تو 2 ایسے آبزرویشنز تھے جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے معلوم چلے ہیں، اور میں آپ سے ان کو ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. اوکے. تو پہلا جو ہے نا وہ ایک قارون ایک کیریکٹر ہے، اس کے خزانے کے بارے میں ہے. قارون کے جو خزانے تھے وہ بہت زیادہ تھے، اس کی چابیاں اتنی تھیں کہ وہ مطلب اس کے لیے باقاعدہ ایک جماعت چاہیے ہوتی تھی اٹھانے کے لیے، رائٹ. تو میں نے جو علماء کرام سے زیادہ تر سنا ہے وہ یہ سنا ہے کہ اس کے گودام اتنے زیادہ تھے اور چابیاں اتنی زیادہ تھیں کہ اسے اٹھانے کے لیے جو ہے نا بہت سے لوگ چاہیے ہوتے تھے. ریسنٹلی میں نے ایک جگہ پڑھا کہ پرانے زمانے میں ایجپٹ میں، اینشنٹ ایجپٹ میں، چابیاں جو ہوتی تھیں نا وہ لکڑی کی بنی ہوتی تھیں، بہت بڑی بڑی، اور ان کا جو میکینزم ہوتا تھا وہ ایسا ہوتا تھا کہ بہت بڑے دروازے ہوتے تھے اور چابی اس میں ڈال کے گرائی جاتی تھی گریوٹی سے، اور وہ گریوٹی سے گرتی تھی تو کچھ میکینزم کو جو ہے نا وہ ایکٹیویٹ کرتی تھی، اس سے دروازہ کھلتا تھا. تو یہاں سے میں نے ایک لنک نکالا ہے کہ شاید قرآن کا جو ہے نا اشارہ اس طرف ہو کہ وہ اتنے بڑے اس کے دروازے تھے اور ایسی چابیاں تھیں اس کی اتنی بڑی اور اتنے کمپلیکس میکینزم تھے کہ اس چابی کو اٹھانے کے لیے بہت زیادہ لوگ چاہیے ہوتے تھے. تو یہ جو چیزیں میں نے کبھی پہلے سنی نہیں تھی، شاید کسی کتاب میں ہو، تو میں نے یہاں سے ایک لنک جوڑا ہے. شاید یہ، اور آبویسلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نالج نہیں تھی، یہ ابھی ریسنٹلی ڈسکور ہوئے ہیں اینشنٹ ایجپٹ کے جو آرٹیفیکٹس ہیں. تو یہ مجھے ایک ایسا لگتا ہے کہ قرآن کا معجزہ ہے جو پہلے لوگوں میں اتنا شاید مقبول نہیں ہے، اس کو بتایا نہیں گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسی بات ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم میں کیا کہیں لکھا ہوا ہے، لیکن میں آپ کی اس بات کو ڈیبنک نہیں کر رہا ہوں، یہ پاسبلٹی ہے، لیکن کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی چابیوں کو اٹھانے والی ایک بڑی تعداد ہوتی تھی؟ جیسے ایک روایت ہے کہ 40 اونٹوں پر اس کی چابیوں کو لادا جاتا تھا. تو کیا یہ قرآن میں کہیں لکھا ہے؟ قرآن میں میرے پاس ایگزیکٹ ریفرنس تو نہیں ہے، لیکن میں نے سنا یہی ہے کہ ایک جماعت چاہیے ہوتی تھی اس کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے، دیکھیں ایک قرآن بڑی میں جماعت. جی 20ویں پارے میں یہ قارون کا ذکر آیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے سورہ قصص میں کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. ہاں یہ آ گئی. وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. تو قارون قوم موسیٰ میں سے تھا، اور اس نے ان کے خلاف بغاوت کی، اور ہم نے اس کو خزانے دیے اس طرح کہ اس کی چابیاں ایک اول القوہ یعنی طاقتور گروپ لے کر چلتا تھا. ٹھیک ہے، یہ آیت یہاں پر ہے. وہ جو روایت ہے کہ 40 اونٹوں پر لادی جاتی تھی، وہ ظاہر ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے. اچھا امیجن کریں کہ اگر ایک آدمی کی چابیاں، مثلا اس کی 200-300 بلڈنگیں ہیں آج بھی، ہے نا، ہر ایک بلڈنگ میں، مثلا آپ کسی بھی کمرشل بلڈنگ میں دیکھ لیں اپنے علاقے کے اندر، اور اس بلڈنگ کے اندر 200-300 دروازے ہوں اور ہر دروازے کی ایک چابی ہو، تو ایک آدمی اس پورے باکس کو نہیں اٹھا پائے گا. رائٹ. ٹھیک ہے، تو یہ پاسبل ہے. آپ نے جو کیا نا کہ بھائی یہ پاسبلٹی ہے، لیکن ہم یہ کہیں کہ نہیں ایسا ہی ہوا تھا، یہ چیز اصول تفسیر کے خلاف ہے. ہم کسی چیز کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتے. نہیں یار، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہی ہوا تھا، لیکن میں نے ایسی پڑھا تھا کہ یہ ڈسکورز ہوئی تھیں چابیاں نا اس طرح کی. پہلے وہ بہت بڑی بڑی چابیاں بناتے تھے لکڑی کی، آبویسلی کہ وہ اس طرح کے تالے نہیں ہوتے تھے. بہرحال یہ ایک میری ایسی آبزرویشن تھی. سیکنڈ جو تھی نا وہ سیکنڈ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب ملکہ سبا آئیں تو انہوں نے ایک فرش تھا جو کہ گلاس کا بنا ہوا تھا، کلیئر گلاس کا، تو انہیں ایسا لگا کہ پانی کا بنا ہوا ہے. آج کل کے دور میں ہم جب یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی چیز مطلب میرے ذہن میں ایسی آتی ہے کہ یار کوئی ایسی مطلب گلاس کے فرش تو بہت عام سی چیز ہے آج کل کے دور میں. لیکن ریسنٹلی میں ایک ایسی ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا، اس میں میں نے دیکھا کہ یہ جو کلیئر گلاس ہے یہ 15ویں صدی میں اصل میں بنایا گیا فرسٹ ٹائم، اور اتفاقاً ڈسکور ہوا ہے. ایک جارج نامی آدمی تھا اٹلی میں، پتہ نہیں کہاں پہ. اس سے پہلے یہ کلیئر گلاس نام کی چیز ہی نہیں تھی کوئی، نہ ہی کوئی ایسی انسان ایسی تگ و دو کر رہے تھے کہ کلیئر گلاس کسی نے ڈسکور کر لیں. تو یہ پھر مجھے یہاں سے آئیڈیا ہوا کہ یار یہ جو چیز ہے نا قرآن نے ایک پن پوائنٹ کی ہے ایک ایسی ڈسکوری کو جو کہ پہلے تھی ہی نہیں، اور خاص طور سے عرب ڈیزرٹ کے اندر آبویسلی لوگ جو ہیں ان کے دماغ میں بھی نہیں ہوگا کہ کلیئر گلاس بھی بنایا جائے یا کوئی ایسی اس کے لیے وہ کر رہے ہیں. تو یہاں سے مجھے ایک ایسی ہسٹوریکلی قرآن کی 2 چیزیں ایسی جو میں نے پہلے نہیں سنی تھی. میں مقصد میرا یہ تھا کہ آپ کو بتاؤں اور
بہت بہتر. دیکھیں اصل کیا ہے کہ آپ کو قرآن کریم پڑھ کر اگر آپ کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے اور مان لیجئے آپ کسی پرائر نالج کو اس سے کنیکٹ کر پا رہے ہیں, ویل اینڈ گڈ. شرط یہ ہے کہ آپ اس کو پن پوائنٹ نہ کریں کہ نہیں یہی اس کے معنی ہے. وہ بھی ہو سکتے ہیں, وہ بھی تفسیر ہو سکتی ہے. آپ نے جو ڈسکور کیا ہے, وہ آبزرویشن کیا ہے, اس سے اگر آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہاں بھائی قرآن نے وہ بات کہی ہے کہ جو آج کے انسانوں کو پتہ چل رہا ہے, پرانے زمانے کے انسانوں کو یہ بات معلوم نہیں ہو سکتی تھی, بہت اچھی بات ہے. بس یہ کہ اس پر اصرار نہیں ہونا چاہیے, اصل یہ بات ہے. جی اچھا حضرت, انہوں نے جو بات کی ہے نا, اس سے مجھے وہ سورہ 7 کی آیت یاد آئی جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي. ہاں, تو اس سے اگر یہ بات درست ہے ان کی, تو اس سے بھی قرآن کی آیت بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر یہ ٹیکنالوجی بعد میں آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں کوئی ایسی چیز تھی, اور اس کے بعد کوئی ایسی چیز, یعنی کہ صرف سلیمان علیہ السلام کو وہ چیز عطا کی گئی ہے, اس کے بعد اگر کسی کو ملے گی تو ایسی ہوگی کہ جیسے جس سے پتہ چل رہا ہوگا کہ ہاں بھی گلاس کے نیچے کچھ بہ رہا ہے, کچھ پانی ہے, سم تھنگ لائک دیٹ. تو اس سے یہ ہوتا ہے, ہاں پاسبلٹی آتی ہے اس چیز کی تصحیح ہونے کی. بالکل نہیں, اصل میں سوال حضرت, میں جو بھائی کی بات سن رہا تھا, اماد بھائی کی, تو میرے ذہن میں وہ نقشہ انہوں نے جب کھینچا تو میں اس چشم تصور میں وہاں موجود تھا, مگر میں پیچھے ہٹا اور میں رکا. میں نے کہا یار, اماد بھائی نے کہا کہ تب تک یہ چیز انوینٹ نہیں ہوئی تھی, تو میں نے سوچا یار پلک جھپکنے میں تخت آ گیا, یہ تو آج تک انوینٹ نہیں ہوا, ایسا کیا کرنا ہے. صحیح بات. پلک جھپکنے میں کسی چیز کو ٹرانسفر کرنا, یہ تو ابھی تک انوینٹ نہیں ہوا, کام چل رہا ہے اس پر. اس کا مطلب ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یا ان چیزوں کو جن واقعات کے ارد گرد رکھا گیا نا, اس پورے کے پورے کانٹیکسٹ میں یہ چیزیں بیسیکلی خارق عادت کے طور پر ایکسپریس کی گئی ہیں, ورنہ ان کی ڈیٹیل دینے کا کوئی اور آپ کو وقت سمجھ نہیں آتی. یہ خارق عادت چیزیں تھیں. یا دوسری اہمیت جو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ آنے والی قوموں کو یہ چیز سمجھائی جائے, غور سے میں چاہوں گا توجہ اماد بھائی کی ہو, آنے والی قوموں کو یہ چیز تصور دے دیا جائے کہ جس چیز کو تم اپنا کمال اور عروج سمجھ رہے ہو نا, تو تم ابھی طفل مکتب ہو. تم سے پہلے تم سے طاقتور قومیں گزر گئی ہیں جو سمجھتی تھی شاید ہم نے سروائیو کر لیا. اب میں دیکھ رہا ہوں ادھر یہ ڈیم کا تصور اس وقت کام چل رہا ہے, جو ڈیم بنائیں, فٹافٹ ریسورس اکٹھے کریں. یہ جو سب سے پہلا ڈیم کا جو تصور آتا ہے وہ غلام جیلانی برق صاحب نے کتاب میرے خیال سے ہے اس کی موجم البلدان ہے یا موجم القرآن, ہمیں مجھے مکس ہو گیا, غلام جیلانی برق صاحب کی نا, اور بعد میں لکھی. اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ قوم سبا جو تھی, قوم سبا یہ بیسیکلی ڈیم کریٹ کرتی تھی, بڑی ہریالی والے لوگ تھے, ڈیم انہوں نے کھڑے کیے تھے. اور آج آپ دیکھیں, ابھی آپ تصور کریں کہ یہ کب سے ڈیم کا تصور کیا ہے ہمارے ہاں پانی کے ریسورسز کے ساتھ ساتھ انرجی کا ریسورس ہے واٹر کا ڈیم. جس کے یہاں بڑے بڑے ڈیم بنے ہوئے ہیں جس ملک میں, وہ ترقی یافتہ ہے, ترقی یافتہ مانا جاتا ہے. جی ہاں, آج اس کا تصور بس. تو یعنی یہ کہنے کا ہے کہ ہسٹری, ابھی اسکرولز کئی حضرت نکل رہے ہیں جو کیوز کے اندر دیکھے گئے ہیں, وہ آپ کو ایسا لگتا ہے کسی نے ٹیبلٹ پکڑا ہوا ہے, کسی نے لیپ ٹاپ پکڑا ہوا ہے, کسی نے کوئی چیز. یقین کریں, اور قرآن نے جو نقشہ کھینچا تلکل ایام نداولھا بین الناس, قوموں کو عروج و زوال آتا ہے. اور ابن خلدون نے بھی ایک جو تھیوری مقدمہ کے اندر پیش کی, ان ساری چیزوں کو آپ سامنے رکھ کر دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو جو ہے نا وہ گھسٹنے کا موقع دیتے ہیں, ترقی کرنے کا موقع دیتے ہیں, پھر ان کے اعمال کی وجہ سے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, اور پھر یہ سلسلہ قائم ہوتا ہے عروج و زوال کا. تو یہ گویا سبق ہے جو پچھلی قوموں سے سیکھے جا سکتے ہیں. اماد بھائی چلے جی, ماشاءاللہ, جزاکم اللہ خیرن. تو بھائی آپ کی ڈیم کی بات سے مجھے پھر وہ آیت یاد آ گئی سورہ نمل کی, وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهُ, کیا ہے وہ مفتی صاحب, وَلَهَا عرش عظیم. ہاں جی, وہ اس میں ہے بلقیس کے قصے میں. جی ہاں. چلیں جی, تو آج کے لیے نہیں بھائی, ہم تو 25 منٹ اوپر ہو گئے, 25 منٹ 56 سیکنڈ. تو ہاں, اور یہ کرم فرمائی ہمارے قیصر بھائی کی اور عامر بھائی کی, آج تشریف لائے ہیں, تو یہ جو 26 منٹ اضافی ہوئے ہیں یہ آپ حضرات کے وسیلے سے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرن, بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت